محترم سامعین، اسباق وائس چینل پر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اصلاحی اور سبق آموز واقعات و حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تو چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک میڈم اپنے اسکول سے گھر آئی۔ وہ اپنے ساتھ بچوں کے ہوم ورک کی کاپیاں لائی تھیں۔ ہوم ورک میں بچوں نے میری خواہش عنوان کے تحت ایک مضمون لکھ کر اپنی میڈم کو دیا تھا۔ آج بچوں کے ان مضامین کو میڈم کو جانچنا تھا۔ گھر کے ضروری کام کے بعد اس نے کاپیاں جانچنا شروع کیا۔ اس کے شوہر قریب ہی اپنے اسمارٹ فون پر اپنا پسندیدہ کھیل کینڈی کرش ساگا کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ آخری پرچہ پڑھتے ہی میڈم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کو سن کر اس کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، کل میں نے بچوں کو میری خواہش اس عنوان پر مضمون لکھنے کا ہوم ورک دیا تھا، وہی جانچ رہی تھی۔ اس آخری مضمون نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بے تحاشا رونے لگی۔ اس کا شوہر تجسس میں پڑ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا مضمون ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ میڈم نے کہا، سنیے، میری خواہش ہے کہ میں ایک اسمارٹ فون بن جاؤں۔ میرے والدین اسمارٹ فون کو بہت چاہتے ہیں۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ جب میرے والد آفس سے تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو ان کے پاس اسمارٹ فون کے لیے تو وقت ہوتا ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ جب میرے والدین کام کرتے ہیں اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فوراً فون اٹھا لیتے ہیں، جبکہ میں کتنا ہی روؤں میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ اپنے اسمارٹ فون پر کھیل کھیلتے ہیں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا۔ جب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو میری کوئی بات نہیں سنتے، چاہے میں کتنی ہی اہم بات کہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ میں اسمارٹ فون بنوں۔ یہ سنتے ہی شوہر بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ مضمون کس بچے نے لکھا ہے؟ میڈم نے کہا، ہمارے اپنے بیٹے نے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے۔ یاد رہے، آلات مفید ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں اپنے پیاروں سے دور کرنے کے لیے۔ بچے اپنے معاشرے میں جیتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ ہمارے افعال ان کے نازک ذہنوں پر انمٹ نقوش مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر انتہائی توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے بچوں کے ذہن کوئی منفی تاثر قبول نہ کریں۔ تو محترم سامعین، آپ لوگوں سے پھر بھی مؤدبانہ درخواست ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ اس طرح کے واقعات اور سبق آموز حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کار خیر کے اندر آپ بھی حصے دار بنیں۔ اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور آج بس اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔